جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈیکم کھیلو پاکستان HBL PSL 10 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے اینڈ دی آرکڈ اسکول. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہے میری ساتھی میزبان نسیم حمید, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہونے والے میچ کے حوالے سے جو کہ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں. نسیم کی نظر جو ہے وہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو آپ نسیم کو بھیجنا چاہیں, لیکن آپ بیسکلی بھیجیں گے سارے پاکستانیوں کو, تو اس لیے یہ خیال رکھیے گا کہ ایک مہذب اور اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہو. اس کے علاوہ آپ ٹرافی اور ٹوسٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سیگمنٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ میچ کا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے اپنی فینٹیسی ٹیم ہمیں بھیج سکتے ہیں, جس کی انٹری جو ہے وہ ہمارا جو پینل ہے وہ اپروو کرے گا. اس کو ایک طرف تو سلمانز فوڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. تو یہ 2 گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے, اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہمارے واٹس ایپ نمبر, بالکل جی, ہمارے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اس پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں, تاکہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی انٹریز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ سکیں. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد لطیف صاحب, اس کے علاوہ نوید ضمیر صاحب, اور ہمارے ساتھ عامر سرفراز صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے بات ہو رہی تھی آج کے میچ کے حوالے سے. خالد لطیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو ملتان سلطانز کی ٹیم ہے, اب نظر یہ آ رہا ہے کہ رضوان جو ہے نا ان پہ بڑی اہم ذمہ داری ہے, نہ صرف ایز اے کیپٹن بلکہ اگر لیڈ کر رہے ہیں اور آگے اوپن کرتے ہیں تو کم از کم پرفارم تو کر کے دکھائیں نا. چلے اگر پرفارم نہیں کرنا تو پھر دوسروں کو موقع دیں. پھر بہتر یہ انسان کے یار میں 6 میچز میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں, چلو اب میں کام کرتا ہوں, عثمان کو اوپر لے کے آتا ہوں, یاسر کو اوپر لے کے آتا ہوں. پھر اچھا یاسر بھی, ہمارے یہاں PSL میں یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی ایک پلیئر ایک میچ میں چلتا ہے بڑا زبردست اوارڈ لیتا ہے, اگلے میں پرفارمنس نہیں ہو پاتی. کیا کہیں گے اس میں ڈاکٹر صاحب؟ بس یہ بات ہے کہ رضوان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور وہ پریشر میں بھی ہے. ٹیم بھی پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, جیل نظر نہیں آ رہی ہے اور ہارے جا رہی ہے. پھر جس طرح کی پرفارمنس ہے, جس طرح وہ خود بیٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ بڑا زبردست ہے بیٹنگ کرنے کا, ہاڑا ہوڑی کرتے ہیں, مار دھاڑ, چوکے چھکے, لیکن وہ ابھی شروع میں جو ہے نا وہ اس طرح کھیل نہیں پا رہے. لیکن اب جس طرح پہلے بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ رضوان کو چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں, ایز اے کیپٹن وہ اپنے نمبر کو تھوڑا سا نیچے لائیں, عثمان خان کو اوپر لے کے جائیں. کچھ چینجنگز ایسی دکھنی چاہیے جس سے ایسا لگے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیم پرفارم کرے. الٹا اب پچھلے میچوں میں یہ ہوا کہ رضوان کے جو ہے نا وہ بال زیادہ تھے اور رن کم تھے, پھر بعد میں انہوں نے اس کو کور بھی کیا, بٹ پبلک رضوان سے یہ پبلک کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے. وہ رضوان دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلے تھا. اور پلیئرز کے اوپر ایسا ورلڈ کپ سے پہلے والے رضوان کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کی نہیں پہلے والے کہ جو اچھا کھیلتا, ایسا ٹائم آ جاتا ہے کسی بھی پلیئر کے اوپر. ابھی ہمارے بدقسمتی ہے پاکستان کے 2-3 پلیئروں کے اوپر آیا ہے, جو پاکستان کے 2-3 پلیئر ہیں سنبھل نہیں پا رہے ہیں. پھر کرٹیسزم اتنا زیادہ ہے کہ اپنی پرفارمنس دیکھیں, کہ لوگوں کو دیکھیں, کہ میڈیا کو سنبھالیں, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن خالد صاحب ایک چیز اور میں آپ کی بات یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی کہ ایز اے اسپورٹس پرسن, کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پورا پاکستان آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے, یہ دنیا کے تمام پلیئرس کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی اتنا اپنے آپ کو خاموش کر لیں یا پرفارمنس آپ نہیں دیں. لیکن میرا یہ اوپینین ہے پرسنلی ایز اے اسپورٹس پرسن کہ اگر آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو آپ اپنی پرفارمنس سے اس کو بہتر کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ آپ یہ ہیں, آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے. لیکن وہ ہماری ٹیم میں کیوں نہیں نظر آتا؟ اصل میں دیکھیں, رضوان کی بات ہم کر رہے ہیں, رضوان کوشش کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی پرفارمنس دیکھیں نا, 48 بالز پہ 74 رن بنائے. کہنے کا مطلب ہے وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن لوگ نکل نہیں پا رہے, اور ہاں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رضوان جو ہے وہ اپنی بیٹنگ آرڈر چھوڑ دیں. تو میں ان کو, ہماری سجیشن بھی ہے کہ وہ چھوڑ کے 1-2 میچوں میں کر کے دیکھ لیں, کیونکہ ٹیم کی پوزیشن تو بہت نیچے, ہو سکتا ہے کچھ کلک کر جائے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں نوید ضمیر صاحب؟ رضوان کو نہیں کرنا چاہیے اوپن, عثمان کو موقع دینا چاہیے, یاسر ہیں اور دوسرے بیٹسمین ہیں, تاکہ آپ نیچے والوں کو اتنے میچز میں خود اوپن کر کے دیکھ چکے ہیں, رسپانسبلٹی بھی آ رہی ہے. زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ کپتانی پہ زیادہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ اپنی بیٹنگ پہ, جہاں ضرورت پڑے وہاں بیٹنگ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات بولوں گا, دیکھیں رضوان نے جو پچھلے میچ میں بیٹنگ کری, کیونکہ بالکل کافی سلو کھیلے, لیکن ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا, وہ لمبی نہیں کھیلنا چاہتے. ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ اس وکٹ پہ ان کی جو آئیڈیا تھا وہاں پہ غلطی ان سے ہو گئی ہے. آپ اس کی بیٹنگ کو خراب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق بیٹنگ کی تھی, اور اس کا انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا پریس کانفرنس کے اندر کہ میں تھوڑا شاید 20-25 رن اور بننے چاہیے تھے ہمارے, جو کم بنے. اس کا مطلب ان کے پاس پلاننگ بھی ہے, ان کے پاس اسٹریٹجی تھی, لیکن ان سے غلطی ہو گئی.
اور وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نیکسٹ میچ کے اندر جو آج میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں وہ اس کو وہ فلفل کر لیں گے. اور آپ ہرا دیں گے سر, ہرانے کی بات نہیں کر رہا, ٹف ٹائم دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو سدھاریں گے. اور بالکل بالکل, وہ ایک دیکھیں وہ ایک کیا کہتے ہیں ٹاپ کلاس پلیئر ہیں رضوان, اور بڑا مینٹلی بڑا اسٹرانگ پلیئر ہیں, پریشر کو ہینڈل ٹیکل کرنا جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں. ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا جو خالد بھائی نے بولی کہ ان کو بیٹنگ آرڈر میں کچھ چینجنگ کرنی چاہیے. واقعی جب ٹیم آپ کی ہار رہی ہوتی ہے تو کپتان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی ایسے پلیئر کو لے کر گیا ہے جو پریشر کو ٹیکل کر لے. یہ بڑی بہترین پوائنٹ ریز کیا ہے خالد نے, جو اس کو کرنا چاہیے. ابھی ان کو ٹیم بلڈنگ پہ کام کرنا. عامر سرفراز صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں اپنے دونوں ساتھی پینلسٹ سے متفق ہوں کہ متفق ہیں آپ اس بات سے متفق ہوں کہ رضوان کو پہلی فرصت میں اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کرنا چاہیے, اور وہ جو پاور پلے ضائع کرتے چلے آ رہے ہیں تاریخی طور کے اوپر, وہ ان کو کیپٹلائز کرنا چاہیے ود ہز ادر ریسورسز جو بھی ان کے پاس موجود ہیں, جس میں آپ ایک نام بار بار لے رہے ہیں. وہ پرفارم کریں یا نہ کریں عثمان خان, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس فارمیٹ کو جو بھی آدمی سمجھتا ہوگا, پی ایس ایل میں کیپٹن کیا خلیفہ سمجھا جاتا ہے, یہ بتائیں مجھے. ہماری لینگویج میں کسی خلیفہ سے بات کرتے ہیں نہیں, یہ بدقسمتی ہے. خالد بھائی اور ضمیر بھی سمجھیں گے. جی یہ میں نے کیوں کہا ہے, کیونکہ اکثر پاکستانی کیپٹن یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ خلافت ہی ہے, یہ خلیفہ گیری ہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اور آپ جو ہے نا سیلفش ہو کے اپنی ٹیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ماضی میں پاکستان کو پہنچایا, اب یہ اپنی فرنچائز کو پہنچا رہے ہیں. آپ کے خیال میں تو ماضی میں اور بھی بہت سے کپتانوں نے نقصان پہنچایا, یقیناً پہنچایا, جنہوں نے ورلڈ کپ تک جیتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا تو ملک کو پہنچایا نا انہوں نے. خیر ابھی ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. ورلڈ کپ جیت لیا, سارا کچھ کر لیا, پھر بھی جو ہے نا ان سے اگر آپ اس بات سے کے حوالے سے کر رہے ہیں, عمل تو کرنا نہیں چاہیے میرے سامنے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ورلڈ کپ جتایا ہو, اگر وہ کپتان تھوڑی سی مونوپلائزیشن بھی کرتا ہو یا اپنی بات منواتا ہو تو اس میں کیا جاتا ہے؟ سر کچھ نہیں جاتا. وہ ایک کام نہیں کرتا نا, شاید میں اس کو برا نہیں سمجھتا, وہ تھا ڈپارٹمنٹل اسپورٹس. کم سے کم ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری نہیں ہے. ہم 2.5 کروڑ کی آبادی نہیں ہے, ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے. ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ نہیں ختم ہے. بہت سے لوگوں کی جو ہے نا ہم آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے, ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. جاتی ہوئی ہے لیکن کراچی کے کافی پلیئر جو ہیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہیں ہر اسپورٹس کو نقصان پہنچا ہے. بات صرف کرکٹ تک محدود ہوتی ہے نا تو چلیں بات پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے. کمپلیٹ اسپورٹس جو ہے نا وہ ختم ہوا, اور اس کے بعد اب آپ جو ہاکی کے اندر اپنا زوال دیکھ رہے ہیں نا, مجھے ہر اسپورٹس کے اندر وہ زوال نظر آ رہا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے خان صاحب کی غلط پالیسیز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہوا تھا نا وہ کر کے دکھایا, اور ان کو کم سے کم رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. بہت سارے ساتھی کرکٹر وہاں موجود تھے جس وقت یہ فیصلہ وہ کرنے جا رہے تھے. ان کو کہا کہ بھائی, عبد القادر مرحوم صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے کہا خان مجھے پتا ہے تو جو سوچ لیا نا تو نے کرے گا. اسی طرح سے بات کی اس نے, تو کر کے بات کی کہ تو نے جو سوچ لیا نا تو وہ کرے گا, لیکن جو سسٹم ہے نا اس کو مت چھیڑو. اب اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دی ہے نا تو پھر عبد القادر یا میاں داد یا انضمام یا محمد حفیظ, رمیز راجہ کیسے پی سی بی کے چیئرمین کیسے رمیز راجہ نے کیسا پرفارم کیا؟ رمیز راجہ نے کیسا پرفارم کیا؟ کیونکہ چینجز تو بورڈ میں رمیز راجہ کی صورت میں آئی تھی نا. رمیز راجہ کا جو مجھے سب سے غلط اقدام لگا, انہوں نے انڈر 15-17 لیول کے اوپر T20 کو انٹروڈیوس کرا دیا. خالد انٹرنیشنل کرکٹر ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر کہیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ پہلے ایک بچے کی کرکٹنگ اسکلز تو ڈیولپ ہونے دو, اس کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ تو آنے دو, اس کے بعد اس کو کسی سٹیج پہ آپ T20 کھلا دینا. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انڈر 15 اور 17 کے اندر T20 کے ٹورنامنٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, خالد صاحب کیا کہیں گے؟ اب ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. خالد صاحب بریک لے لیں, پھر لمبا چوڑ تھوڑے سے جو آپ پہلے اپنا کامنٹ دے دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے جو مائنڈ سیٹ سے یہ چینجنگ کرنا چاہیے, اس پہ رمیز راجہ صاحب پورے نہیں اتر سکے, تو سارا ملبہ چلا گیا عمران خان کے اوپر. تو اگر رمیز راجہ صحیح پرفارم کرتے کیونکہ آسٹریلین کرکٹ کو لے کر آنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے اس طرح کی جو وہاں پر بگ بیش ہوتی ہے, ان کے جو ان کا کرائٹیریا وہ لے کر پاکستان میں آؤ اور اس کو جو ہے نا وہ آپ یہاں پر امپلیمنٹ کریں. انہوں نے کیا کیا, یہاں پر پہلے جو نوٹس نکل گیا کہ سب کو نوکری سے نکال دو, اور نوکری سے نکال دیا گیا, اور وہ جو چاہتے تھے, وہ جو سسٹم لانا چاہتے وہ آج تک آیا ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب جو ہے عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. لوگ ان سے ناراض ہیں, جبکہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, یا ان کے جو مشیر تھے, کیونکہ انہوں نے خود سے آگے نہیں کیا, انہوں نے آرڈر کیا, جن کو آرڈر کیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے, جو وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نسیم, کیا خیال ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ناظرین واپس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز
جنید خلیل نینی تال والا صاحب بھی جو ہیں وہ آن کال ہمارے ساتھ ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میڈی کیمپ کھیلو پاکستان.